دانش مندی کے ذریعے کیا یہ ممکن ہے کہ زندہ شیر کا مطالعہ کھلے جنگل میں عین اس وقت کے قریب بیٹھ کر کیا جائے، اس طرح کہ آدمی اس کو چھوئے اس کے جسم کے اعضاء کی صحیح پیمائش کر سکے؟ بظاہر یہ ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، بشرطیکہ کہ اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ امریکہ کے ایک ماہر حیوانات جارج بی شیلر نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ شیلر کو شیر ببر کی عادات اور خصوصیات پر ایک کتاب لکھنا تھی، چنانچہ اس نے 2 سال تک کھلے جنگل میں زندہ شیروں کے بالکل قریب جا کر ان کا مطالعہ کیا۔ اس نے اس قریبی مطالعے کے ذریعے جنگل کے بادشاہ کے بارے میں عجیب حقائق دریافت کیے، مثلاً یہ کہ شیر ببر نہایت سست اور کاہل درندہ ہے۔ شیروں کے اکثر بچے بھوکے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ اپنی سستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے خوراک مہیا نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر شیلر کو کیسے یہ موقع ملا کہ کھلے جنگل میں زندہ شیر کے بالکل پاس جا کر شیر کا مطالعہ کریں؟ جواب یہ ہے، عقل کے ذریعے۔ مسٹر شیلر نے ایسے کارتوس تیار کیے جن میں گولی کے بجائے بے ہوش کرنے والی دوا بھری ہوئی تھی۔ اس بے ہوشی کے کارتوس کو مخصوص بندوق میں رکھ کے وہ داغتے تو وہ شیر کے پاس پہنچ کر منٹوں میں اس کو غافل اور بے ہوش کر دیتی تھی۔ انہوں نے اس طریقے کے ذریعے تقریباً 100 شیروں کو بے ہوشی کی دواؤں کا نشانہ بنا کر بے حس کر دیا، اور جب وہ بے حس ہو کر زمین پر گر پڑے تو ان کے قریب جا کر ان کی ہر چیز دیکھی اور غور کے ساتھ ان کا مکمل مطالعہ کیا۔ انسان جس طرح جنگل کے خونخوار درندوں پر قبضہ کر لیتا ہے، اسی طرح وہ انسانی بستی کے مردم نما بھیڑیوں پر بھی قابو پا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسانی بھیڑیوں پر بھی خدا کی دی ہوئی عقل کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس طرح اسے جنگل کے بھیڑیوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص آپ سے کسی اعتبار سے بڑا ہو اور آپ سے اپنی بڑائی منوانا چاہتا ہے تو آپ اس کی بڑائی مان کر اسے بے ہوش کر دیجئے اور پھر اپنی خاموش تعمیر میں لگ جائیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بالآخر وہ وقت آ جائے گا کہ خود اس کو وہ مطالبہ ماننا پڑے جس کا مطالبہ اس سے پہلے وہ آپ سے کر رہا تھا۔